جب آپ نے کہا کہ این ایس سی میں کوئی فیصلہ نہیں ہو پایا، میں آپ نے کچھ حوالے دے دیے جہاں تفریق پائی جاتی ہے، کچھ میڈیا رپورٹس بھی بھائی یہ تفریق تو امریکی معاشرے میں پائی جا رہی ہے نا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ غالباً اس کی ریفلیکشن جو ہے وہ نیشنل سیکیورٹی کے اجلاس میں مثلاً اس میں تلسی گیبرڈ بھی تو بیٹھی ہوئی تھی نا. بیٹھی ہوئی ہوگی آف کورس ظاہر نیشنل سیکیورٹی کونسل کا ممبر ہے. ٹھیک ہے. اب اسی خاتون نے آج سے چند روز پہلے جسے بار بار CNN چلا رہا ہے اور اس کی وجہ سے ہم بھی چلا رہے ہیں، جس میں وہ کہہ رہی ہے کہ ہماری انٹیلیجنس کے پاس ایسی کوئی رپورٹ نہیں ہے کہ ایران ایٹم بم یعنی بنانے کے قریب پہنچ چکا ہے. اور اس کی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ جو سپریم لیڈر ہے خامنئی، ان کا حکم ہے کہ بھئی ہم نے ایٹم بم نہیں بنانا. اور ابھی تک ہم اس سے ہٹ کے بھی یہ بات آپ کر چکے ہیں. ارے بابا میں تو اب مجھے تو چھوڑو نا یار، ہماری کیا حیثیت ہے. ہمیں میں بات کر رہا ہوں، یہ بیان کیمروں کے روبرو تلسی گیبرڈ نے دیا ہے. کل ٹرمپ نے کہہ دیا تھا نا کہ اس کی کوئی پرواہ نہیں، ڈونٹ کیئر. بہرحال یہ سوال پوچھا گیا تھا بابا اس کی وہ خاتون سب سے پہلے جو صبح کا آغاز ہوتے ہی آدھے گھنٹے کے لیے امریکہ کے صدر کو یہ بتاتی ہے کہ جو 18 ایجنسیز ہیں انہوں نے کیا ہمیں مقامی اور عالمی طور پر بتایا ہے صاحب، وہ یہ ہے سر. تو اس کی کچھ تو حیثیت ہے نا. بہرحال تو شاید اس نے جو بات پبلک میں کی ہے وہ شاید اس نے اجلاس میں بھی کی ہو. میرا اپنا خیال ہے کہ JD وینس بھی جو ہے، چونکہ بہرحال اس نے ناول لکھا تھا وہ ایلگی ہلبلی، جس میں انہی لوگوں کا ذکر تھا جو کہ رسٹ اسٹیٹس ہیں جہاں پہ کہ سرمایہ کاری نہیں ہو رہی اور لوگ بے روزگار ہیں اور گورے جو ہیں وہ پریشان ہیں کہ ہم کیسے زندگی گزاریں اور ڈرگ ایڈکٹ ہو رہے ہیں. تو یقینی طور پر وہ بھی اس کی آرگو کر رہا ہوگا کہ جناب ٹرمپ کی اپنی ایڈمنسٹریشن میں بھی اختلافات ہیں، واضح ہیں. آپ نے 2 واضح ثبوت بھی دے دیے. اگر اختلافات نہ ہوتے تو کل کوئی نہ کوئی ایک واضح اعلان آ جاتا. یہاں پہ میرا ایک چھوٹا سا پوائنٹ ہے جی. آپ نے خود میرے ساتھ بیٹھ کے ٹرمپ کو بولتے ہوئے سنا. جی جی. میرا ماننا یہ ہے، میں ذاتی طور پہ بطور عدنان حیدر، کہ NSC سے پہلے بھی ٹرمپ کا یہی موقف تھا، اس کے بعد بھی وہی موقف ہے. اس لیے کہ وہ امریکہ کا صدر ہے، فیصلہ اس نے کرنا ہے. وہ بھائی اختلاف ہوا نا کہ ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ جی نہیں یہ اس کو ڈسکس کریں، اس کو نہ کریں، آپ نہیں دیکھ لیں، لیکن بالآخر it's the president of USA who decides. He can overrule everybody. نہیں. اب دیکھنا میں سینیٹر ان کا نام پھر بھول گیا ہوں، میں برنی، سینیٹر برنی کا میں جی ایک زمانے میں ہاں ان کا میں آج ایک ویڈیو کلپ سن رہا تھا، شاید وہ کسی سینڈر برنی کی ہاں سر. تو انہوں نے نا ایک ٹی وی کو انٹرویو دے رہے تھے شاید، اس میں انہوں نے کہا ہے، میں ان کو کوٹ کر رہا ہوں، کہ امریکی فوج کسی بھی ملک غیر ملک جائے گی اٹیک کرنے کے لیے، ایئر فورس، بحریہ، کوئی بھی فورس، تو اس کے لیے کانگریس سے اپروول لینا ہوگا. ٹھیک. اچھا، آپ کو شاید یہ بات پتہ نہیں ہے کہ کانگریس اگر یہ فیصلہ کر لے، ایک اور یہ بھی وجہ ہے کہ ان کے اندر اختلافات کی، کہ اس کی اپنی پارٹی ریپبلکن پارٹی کا ایک کنٹکی سے ممبر ہے جی ہاؤس کا، یعنی جو کہ ان کی قومی اسمبلی کہلائی جاتی ہے، اس نے کل کچھ ڈیموکریٹ اراکین پارلیمان کے ساتھ مل کر کانگریس میں ایک بل انٹروڈیوس کروایا ہے، جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ کانگریس کی اجازت کے بغیر، کیونکہ امریکہ کا آئین بھی یہ کہتا ہے بقول اس کے کہ آپ ایران پر حملہ مت کیجیے، تو یہ اس کی تصدیق ہوگی نا اس بات کی. بابا پارٹی میں اختلافات کی تصدیق ہو گئی نا، اور وہ آپ نے وہ وسینڈی کی بات بھی کر دی، لیکن آپ نے بس وہی صرف اتنا پڑا ہوا ہے. مصیبت یہ ہے آپ نے بتا دینا کہ مت جاؤ نماز کے قریب. آپ آگے والا ہماری سوچوں کی تصحیح کر دیجیے گا. ہم جو اپنے وہم بنائے. جنوری 2000 میں امریکہ نے قاسم سلیمانی کو مارا تھا، ہاں، جو ان کے پاسداران کا سربراہ تھا. اس وقت کانگریس نے جون 16 کو
سینیٹر ٹم کین نے متعارف کروایا تھا بل، اور ایک قرارداد منظور کی تھی جس میں یہ کہا تھا کہ اس وقت تک ایران کے خلاف کچھ نہ کیا جائے، وار نہ کیا جائے، جب تک کہ اسپیسیفک خصوصی طور پر ملٹری کے استعمال کی اجازت کانگریس نہیں دیتا۔ مسٹر ٹرمپ نے اس کو ویٹو کر دیا، اس کے بعد اس کو دوبارہ سینٹ میں اٹھانے کی کوشش ہوئی تو میجورٹی سے منظور نہ ہو پایا، یعنی اس کا ویٹو قائم رہا۔ قائم رہا، ٹھیک ہے۔ اب سمجھ آ گئی آپ کو